بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس کچھ اچھی سٹوریز ہیں، ان پہ بھی بات کریں گے۔ اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، منی بجٹ تیار پاس کروانے کی بحث ہو رہی ہے، اور آج ایک ان کیمرہ بریفنگ بھی تھی، اور اس میں بھی وزیر خزانہ نے، وزیر اطلاعات و نشریات نے، وزیر توانائی نے، اور رضا باقر صاحب جو کہ گورنر اسٹیٹ بینک ہیں انہوں نے بھی، اور فیصل سلطان صاحب انہوں نے کافی کوشش کی کہ معاملات کو سمجھایا جا سکے۔ چودھری صاحب اس میں موجود تھے، میں بھی موجود تھا، تو باقی بھی اینکر پرسن، جرنلسٹ، کافی بڑا اجتماع تھا، اس پہ بھی کچھ تھوڑی سی کوشش کریں گے۔ لیکن جو ایک چیز کلیئر نہیں ہو رہی، چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، اسلام آباد آئے ہوئے ہیں، اور جب وہ اسلام آباد آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، یا وہ لینے کے لیے آتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، تو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کی ریزن ہے کہ DGISPR کی پریس کانفرنس ہو چکی، بڑا کلیئرلی انہوں نے میسج پاس کر دیا اور سب نے سن لیا، لیکن اس کے باوجود جو کیا کہنا چاہیے کانسپیریسی تھیوریز ہیں وہ ختم نہیں ہونے پا رہی، اور اپوزیشن متحرک ہے، اور سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل کی جا رہی ہے، آئینی درخواست، وہ بھی تیار ہو چکی ہے، مسودہ تیار ہے، سپریم کورٹ بار کے صدر لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور وہ ہے نواز شریف صاحب کی جو تاحیات نااہلی ہے، اس قانون کو وہ اور اس ججمنٹ کو ریویو کروانا چاہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، اپوزیشن آپس میں مل رہی ہے، اور اس میں DGISPR نے چودھری صاحب جو بار بار اس دن انہوں نے کہی کہ ہمیں ان معاملات سے الگ رکھیں، ہمارا سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپوزیشن، حکومت، پولیٹیکل پارٹیز یہ جانیں، اور میڈیا سے بھی انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو باہر رکھیں۔ یہ روزانہ 7 سے 12 بجے تک جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے باوجود اب وزیر اعظم عمران خان 3 دفعہ کہہ چکے ہیں مسلسل، آج بھی انہوں نے ترجمانوں سے کہا کہ یہ جو اپوزیشن کا بیانیہ ہے یہ دفن ہو چکا ہے، کہ سول ملٹری تعلقات خراب ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وزراء بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سب اچھا جا رہا ہے، تو یہ کیوں بار بار اس طرف انکروچ کیا جاتا ہے؟ اپوزیشن بھی یہ بات کر رہی ہے، اپوزیشن ایک دوسرے کو اسٹیبلشمنٹ کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ تاثر دیا جائے، کم از کم پرسیپشن یہی رہے۔ بھائی نہیں، اب اس میں جو پہلی تو بات ہے کہ پاکستان کے اندر ریاست پاکستان جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جب بھی آپ طاقت کو گنتے ہیں نا، تو سب سے بڑی طاقت یہاں مسلح افواج ہے، جو ملک کی جغرافیائی سلامتی کا، نظریاتی سلامتی کا، اور پاکستان کو اس ہاسٹائل انوائرمنٹ میں، دشمنانہ ماحول میں الحمدللہ پاکستان کو 71 کے بعد ایک ناقابل تسخیر قلعہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ تو ہم سلام پیش کرتے ہیں تمام ان شہداء کو، غازیوں کو، اور جنہوں نے پالیسیاں دیں، اور آج پاکستان میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ اب جب سے 30 نومبر 84 کے بعد پاکستان کے اندر کوئی داخل نہیں ہوا، جی ہاں، تو وہ اس لیے فوج کے بغیر آپ پاکستان کی یعنی مطلب لے آف دی لینڈ جو ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور جب اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ فوج جو ہے غیر جانبدار ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اسی نبڑ لیں۔ جی ہاں، اب فوج کہتی ہے جی بھئی ہم تو آئین اور قانون کے تحت جو بھی حکومت ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کو اوبے کریں گے، وہ بیان کر، اور عدم اعتماد ہے تو وہ بھی آئین کا حصہ ہے، اسمبلی توڑنا ہے تو وہ بھی آئین کا حصہ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب اگر فوج کو 245 کے تحت پورے ملک کو فوج کے حوالے کرنا ہے تو وہ بھی آئین کے اندر لکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت جو عام افواہیں ہیں اور جس پر آپ بھی اور سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں، وہ اتنا صرف ہوا ہے کہ فوج جو ہے وہ کسی تبدیلی کو روکنے میں یا لانے میں کوئی اپنا کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ اب جب یہ کہا جاتا ہے تو حکومت
اور اپوزیشن دونوں سمجھتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ تبدیلی لا رہی ہے. یہ تو جب یہ بات کہی جاتی ہے تو پولیٹیکل پلیئرز کو جب یہ کھلا میسج دے دیا گیا، خواہ وہ اس طرف بیٹھے ہیں یا اس طرف بیٹھے ہیں یا وہ باہر ہیں، جب یہ کھلا میسج دے دیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھائی باہر رکھیں، ہمارا کوئی لینا دینا رہ نہیں نہیں سکتے نا. یہ تو پھر آپ بھی وہ بات کر رہے ہیں جو آپ جیسا ایک اپنی جس نے محنت سے اپنی جگہ بنائی ہے. کوئی پلیٹ میں یہ جرنلزم ایسا شعبہ ہے کہ جس میں کوئی کسی کو خراج کے طور پر کچھ دے نہیں سکتا، بالکل، بلکہ سروسز جو ہے جی ہاں، اس میں تو یعنی وکیل ہو، صحافی ہو، وغیرہ وغیرہ، اگر وہ اہل نہیں ہے تو اگلے دن تو نہیں آ سکتا وہ. صحیح. آپ جیسے بندے بھی اگر یہ کہ ہاں جو ہوں چونکہ فوج نے کہا کہ باہر ہے تو باہر ہو گئے نہیں، فوج باہر سے مراد ہے. جو بات ہو رہی ہے وہ آپ نے جہاں پہ بات ختم کی نا وہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تبدیلی لانی ہے لائیں، نہیں لانی نہ لائیں، نمبرز گیم پورے کرنے ہیں کر لیں، نہیں کرنے نہ کریں، آپ جانیں اور آپ کا جانتا ہے کام. نہ ہم گرانے کے حق میں ہیں، یہ بھی ایک، یعنی کہ اگر آپ چلے جاتے ہیں کہ آپ چلے جاتے ہیں تو گرانے کے تو پھر وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہوتا ہے. اور اگر آپ بچانے کے لیے جاتے ہیں، اچھا وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں، ان کا جو نیریٹو ہے جو اپنے ارد گرد، وہ کہتے ہیں کہ حکومت وقت کو بچانا جو ہے یہ ان کا فرض ہے. بتائیں. نہیں تو پھر وہ جو ان کا آئین اور قانون کے مطابق جو فرض ہے وہ پورا کریں گے. ٹھیک ہے، ذرا سنائیے گا جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا. سول ٹو ملٹری ریلیشن کی بات کی، الحمدللہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی مسلح افواج گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک سبسروینٹ ادارہ ہے، ان کے احکامات کے مطابق کام کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از اٹ، دیر از نتھنگ مور ٹو اٹ. اس سے زیادہ مزید کسی قسم کی اسپیکولیشن کرنی بھی نہیں چاہیے. شام کو ٹی وی پروگرام میں ہر جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بحث سے باہر رکھیں. تو ہم آپ کو بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے باہر رکھیں، ادارے کو اس چیز سے باہر رکھیں اور اس کے اوپر بحث مت کریں. یہ بات اتنا کلیئر میسج آ گیا نا جی. اب یہ وزیر اعظم عمران خان یا وزراء جو ہیں یہ پھر کیوں کہتے ہیں؟ کیا ضرورت کیا محسوس ہوئی ہے؟ ضرورت ہوئی ہے یہ چھوٹی موٹی جو کانٹروورسی ہوئی ہے نا اکتوبر کے مہینے میں پچھلے سال، اس کے بعد ڈسٹ پوری طرح سیٹل نہیں ہوتا، تھوڑا تھوڑا پھر بھی فضا میں. اب اس کو توڑ رہے ہیں اور کسی وقت بھی یہ دوبارہ بریفنگ کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، کل یا پرسوں یا ترسوں، تو پھر یہ اس سے میسج چلا جائے گا. آج بھی کوئی وزٹ ہوئے ہیں تو اس واسطے. لیکن جو بات ہے اگر یہ گند ڈالا گیا عدم اعتماد کے ذریعے یا جبکہ حکومت کا وقت ہی 1-1.5 سال رہ گیا، یعنی مطلب آپ یہ پیریڈ تو ویسے بھی. تو صاحب ایک بات تو بتائیں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوگا عدم اعتماد کو غیر آئینی غیر جمہوری ہے؟ میں نے کب کہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. نہیں لیکن ایک دفعہ جب یہ سلسلہ چلتا ہے کافی عرصے تک پالیسیاں پھر جولٹ کھا جاتی ہیں. تو پہلے کون سا دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. اب آپ یہ کوئی چارج شیٹ فریم کرنا چاہتے ہیں تو میں کر دیتا ہوں. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کیا کہ کوئی ایسی دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ نہیں، پر اتنا کوئی نقصان بھی نہیں کیا. وہ جو کیا ہے وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں. اس کی طرف یہ آتے نہیں. آپ کے سامنے پوچھا وہ آئیں بائیں شائیں کر کے گول کر کے اٹھ کے چلے گئے. میں نے کیا کہا ان کو؟ جی آج آپ نے خود ہی سنا ہے نا. جی ہاں بالکل. تو اس کا جواب دیا کسی نے؟ نہیں، کوئی نہیں دیا. تو پھر پاسبل نہیں ہے. تو کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج کیا کہا، ذرا سنائیے گا جی. سمٹمز ہے جو کہ جب ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا. ہماری جنگ ہے قانون کی بالادستی پاکستان میں قائم کرنے کی. وہ مشکل جنگ ہے، وہ ایک دن میں نہیں ہوتی. کارٹلز بنے ہوئے ہیں، پولیٹیکل مافیاز بیٹھے ہوئے جو قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتے. یہ ہے اصل جنگ جو پاکستان کی فیوچر کی جنگ ہے. اس میں کنیکٹڈ ہے آپ کی بزنس، اس میں کنیکٹڈ ہے انویسٹمنٹ، اس میں کنیکٹڈ ہے آپ کی خوشحالی. اور یہ صرف عمران خان نے نہیں لڑنی، یہ آپ سب نے لڑنی ہے جنگ. ہم تو اس کو جہاد سمجھتے ہیں. ہم تو اس کو جہاد سمجھتے ہیں. چودھری صاحب
تو اب آپ ایک بات بتائیں مجھے. نہیں میں وہ فون میں لگ گیا تھا جی کہ کس چیز کو جہاد سمجھتے ہیں. دوبارہ سن لیتے ہیں. نہیں لوگوں کو آپ بھی تو پروگرام کے دوران بھی آپ خبریں فون اٹینڈ کرتے ہیں اور خبریں وصول کر رہے ہوتے ہیں. چلیں کوئی بات نہیں, دوبارہ سن لیں. نہیں وہ ہوگی ہے وہ سن لیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سن لیں پہلے وزیر اعظم عمران خان کو سنیں. کرپشن ایک سمٹمز ہے جو کہ جب ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا. ہماری جنگ ہے قانون کی بالادستی پاکستان میں قائم کرنے کی. وہ مشکل جنگ ہے, وہ ایک دن میں نہیں ہوتی. کارٹلز بنے ہوئے ہیں, پولیٹیکل مافیاز بیٹھے ہوئے جو قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتے. یہ ہے اصل جنگ جو پاکستان کی فیوچر کی جنگ ہے. اس میں کنیکٹڈ ہے آپ کی بزنس, اس میں کنیکٹڈ ہے انویسٹمنٹ, اس میں کنیکٹڈ ہے آپ کی خوشحالی. اور یہ صرف عمران خان نے نہیں لڑنی, یہ آپ سب نے لڑنی ہے جنگ. ہم تو اس کو جہاد سمجھتے ہیں. یہ اب بتائیں جی, وہ کہتے ہیں یہ تو ساروں نے جنگ لڑنی اور یہ ایک دن میں نہیں لڑنی. یہ اور ساروں نے لڑنا ہے تو ساروں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں جو چور ڈاکو آپ کے نام پر. عمران خان میں 99.9% لوگ جو ہیں وہ اقتدار میں آئے ہیں عمران خان کی وجہ سے, اس کی قیادت پر, اس کی دیانتداری کی یعنی ریپوٹیشن پر. تو ان کو تو ہاتھ نہیں ڈالتے. آپ کیوں چیئرمین نیب کو فون کرتے ہیں کہ فلاں کیس کو سائٹ پر رکھ دو؟ نہ کرے پھر. یاد ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیروکار ہم ہیں, جو ان کی جوتیوں کے خاک کے بھی برابر بھی نہیں ہم سمجھتے اپنے آپ کو. تو حضرت محمد نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ جاؤ تم لڑو اور میں گھر آرام کراں گا. نہیں, وہ خود گئے, انہوں نے خود جنگیں لڑیں, زخم ہوئے, انہوں نے اپنے شہداء کے لاشیں اٹھائے. لیکن ایک طرف آپ روحانیت کے درس دیں اور دوسری طرف جو ہے نا ایک یعنی مطلب ایک یعنی دکانداری لگی ہو. ان کو نکیل کس نے ڈالنی ہے؟ اس وقت ان کو پکڑنا کس نے تھا؟ اور آپ نے جو مایوسی پھیلائی ہے اس ملک میں, دیانتدار قیادت کو لاؤ, دیانتدار قیادت وہ آگے لا رہے لوگ. اب یہاں تک ہو گئے کہ کل دونوں میں گاڑیاں پسری ہوئی ہیں تو وہ آگے اگے کیوں نہیں جاندے؟ انہوں نے کہا اگے جنازہ جا رہا ہے. کدھر جا رہا ہے؟ ڈیش انداز یہ لیول آ گیا. تو پتہ نہیں کی پوچھنا چاہتے میرے. تو پھر یہ سہانے خواب دکھائے کیوں تھے؟ نہیں کوئی ہمیں تو کوئی نہیں روک سکتا. نہیں میں آج بھی میں وزیر اعظم عمران خان کی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا. ان کو جب ڈرائیونگ سیٹ مل گئی, اقتدار مل گیا اور 3.5 سال گزر گئے, چوتھا سال ختم ہونے والا ہے. جوئی صاحب, اگر چوتھے سال بھی وہ یہ کہیں کہ یہ جنگ ہم سب نے لڑنی ہے اور اپنے رائٹ لیفٹ پہ دیکھیں نا, تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. آپ بھی ایک پوزیشن پہ ہیں, میں بھی ایک پوزیشن پہ ہوں. اگر ہمارے نیچے اگر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تو اگر ہم ان کو بچا رہے ہیں. نہیں, آپ کے پاس جو شیطان کے چیلے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے کبھی نہیں پوچھا. ٹھیک ہے, تو یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہی ہو رہا ہے جس کا میں بتا رہا ہوں. اب تو وہ بھی یعنی کہ بول پڑے ہیں. احمد جواد صاحب جو کہ سابق ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا. کیا انہوں نے کہا وزیر اعظم عمران خان کو ایسے لوگ کو درکار تھے جو وہ کاربن وہ مونو آکسائڈ جو ہے وہ پھیلانے والے ان کے پاس, وہ جو مریم میں جیسے لوگ شہید ہو گئے, فوت ہو گئے. جی ہاں بالکل. اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو ان کے سامنے ان کی غلطیوں کی نشاندہی کریں, اور میں ان درباریوں میں سے نہیں ہوں. اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں. چھوڑ گیا پارٹی پتہ نہیں چھوڑ گیا, ظاہر ہے اس کے بعد تو پارٹی چھوڑے گی. اس کے بعد تو پارٹی ان کو چھوڑے گی. میں یہ کہتا ہوں چوہے صاحب کہ پھر اگر آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں یہ کام کرنا چاہتا تھا, وہ آپ کہتے ہیں کہ جی فرد جرم, تو فرد جرم کے لیے تو میٹیریل کافی ہے. بالکل ہے. تو وہ بوقت ضرورت نہیں. ہم جب بیلنس شیٹ بناتے ہیں نا, جی ہاں, تو میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ وی کین اسٹل
keep him count him out کہ یعنی کم از کم باقیوں کے مقابلے میں یہ بہتر انسان کمپیریٹیولی. ہاں کمپیریٹیو. باقی جو کارکردگی ہے اس کو اگر دیکھیں تو معاف کرنا مجھے بڑا خون کے آنسور ہوتا ہے لیکن میں کہنا مجبور ہوں. I hate to admit and say this. اور اگر I hate to say and admit this that the کارکردگی of this government is even worse than the governments of corrupt rulers. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں اگر ان حالات میں اور یہ ٹھیک کر سکتا ہے, میں یہ بھی بتاؤں اگر یہ آج فیصلہ کر لے نا انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ, یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک بندہ درست ہے اور پورا ملک غلط ہے. لیکن جج صاحب ایک اور بھی بات ہے نا کہ انتخابات ہونے ہیں, ٹھیک ہے, سیاسی میدان ہے, مقابلہ کرنا ہے, لیکن پھر آپ ایسے اقدامات ابھی سے کرنے شروع کر دیں کہ میں نے اگلا الیکشن بھی ہر صورت میں جیتنا ہے یا مجھے اگلا الیکشن بھی دیا جائے, تو کس طرح دیا جائے؟ آپ کو پتہ ہے وہاں کیا ہوا پشاور میں آپ بتائیں. جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سے پہلے جب کمپین چل رہی تھی, ایک جگہ کسی نے بینر دیکھا کہ فلاں پارٹی کا آدمی یہاں آ کے ووٹ نہ مانگے اور ہمیں اور اپنے آپ کو شرمندہ نہ کرے. ایک جگہ, دو جگہ, لوگوں نے فیصلہ یعنی نکال لیا نتیجہ کہ یہ پارٹی فارغ ہے. تو بھائی اس وقت ان کو ووٹ پڑنے کا ماحول نہیں ہے. لیٹس ایڈمٹ, یہ میں پہلے بھی بڑی دفعہ بات کر چکا ہوں. میں تو یہ خوش فہمی ہے مجھے کہ عمران خان کسی وقت بھی یعنی وہ سر کو جھٹکا دے گا اور 3.5 سال کے لائٹ میں اپنی چیزیں کرے گا اور 10-15 چیزیں ایک دن میں کر دے گا. اس کے بعد چیزیں دوبارہ مڑ جائیں گی اور ان کی طرف لوگوں کا رخ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کرنے کے لیے جو ٹیم, جو ان کے اندر ٹرانسفارمیشن, جو انقلاب, جو تبدیلی چاہیے, مجھے اس کا فقدان ہے. ابھی آپ کی وہ کیا ہے اپنا ٹیم ذیشان تسہر کہ جی آپ بڑے ڈپریسڈ ہیں. اب ان کو میں کیا اپنے مطلب ہے کہ یعنی کیا بتاؤں کہ میں کیوں ڈپریسڈ ہوں. آگے سنیں ذرا, میں آپ کے ڈپریشن کی وجہ آن ایئر نہیں جاننا چاہ رہا. اور حسن اقبال صاحب کو سنوائیں. حسن اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اب IMF سے مخاطب ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ موجودہ حکومت کے ساتھ کسی قسم کے معاملات طے نہ کریں اور اپنے پیکج کو مؤخر کریں, اور ہم آنے والے ہیں یا ہم آ سکتے ہیں تو ہم پھر آپ سے بات چیت کریں گے. یعنی کہ IMF کے پاس جانا انہوں نے بھی ہے اور ہم آ کے بات کریں گے. سنائیے جی. IMF نے پاکستان کے معاہدے کی نظر ثانی یا اس پر ریویو کو مؤخر کیا ہے. حکومت کی حلیف جماعتوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کے پاس ایک نادر موقع ہے. اگر MQM, کاف لیگ اور GDA یہ فوری طور پہ حکومت سے علیحدگی اختیار کر کے اس حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کریں اور حکومت کی تبدیلی کے بعد پاکستان IMF سے اس معاہدے پہ نظر ثانی کی درخواست کر سکتا ہے. جی جج صاحب, حسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے تھے. یعنی تجھے بھی وہی کرنا ہے؟ جی ہم نے بھی وہی کرنا, وہ یہی کہہ رہے تھے, لیکن ان سے نہیں کرنا. یعنی ان کا خیال ہے کہ ہم زیادہ بہتر دغا باز ہیں. ایسا ہی ہے. چھوڑیں یار, گیو اٹ اے بریک. ایک اور سنیے. میں کہتا ہوں جب تک آپ یہ نہیں کہتے جس نے بھی 1 کروڑ سے زیادہ کوئی سرکاری رقم کھائی ہوئی ہے وہ پہلا اپنا نام کلیئر کرا کے آئے عدالت سے, پھر کسی عہدے کے لیے امیدوار یا اپلیکینٹ بننے کا یعنی اہل سمجھے, ورنہ چھوٹی. دیکھو پھر کیا ان کے تماشا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں, اب خواجہ آصف صاحب کو سنیے. پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں, وہ ANP کی طرف دیکھ رہے ہیں, دوبارہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں, اکٹھے ہو جاتے ہیں. ان کو یہ خوف تو نہیں ہے کہ اگر یہ سال میں واقعی خان صاحب خواب سے جاگ گئے اور وہ چیزیں ٹھیک کر لیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. لہذا ابھی کیونکہ یہ ان کا لوئسٹ ہے تو اسی وقت ان کو پھڑکا دیں. دیکھتے ہیں, ذرا پہلے سن لیں ان کو.
پیپلز پارٹی والی ڈیٹ جو ہے وہ آگے پیچھے کر کے تو کٹے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور اے این پی اور جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ مل کے جو ہے یہ جدوجہد کا جو ہے ایک آغاز کریں یا نیکسٹ سٹیپ جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا اس کا ٹیمپریچر اوپر کریں تو اچھی بات ہے. اگر 27 فروری پہ تمام پارٹیز اگری کر جائیں تو ابھی بھی تقریباً 1.5 ماہ جو ہے باقی ہے، بلکہ 1.25 مہینے باقی ہیں. یہ افیکٹولی آرگنائز بھی کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں زرداری صاحب کی امامت قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. خواجہ آصف صاحب اپنی پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کی سیاسی امامت قبول کر لیں اور جو 27 فروری کا انہوں نے اعلان کیا ہے اس کی طرف دیکھیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ترپ کا پتہ جو ہے وہ تو پھر آصف علی زرداری ہوا نا؟ نہیں، اگر آپ if you are talking in terms of bringing a no confidence motion against sitting government تو یعنی جن کے پاس کتنے ممبر ہیں ان کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. جی ہاں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 50 60 70 آپ کو گورنمنٹ کے ملیں گے. نہیں ملیں گے، کچھ مل سکتے ہیں لیکن ناٹ مچ. اب اس میں 3 4 5 کنسپیرسی تھیریز کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. اب ان میں سے ہونا کچھ نہیں ہے میرے خیال میں. آپ کے خیال میں سچویشن از پریگننٹ، اینی تھنگ ٹو اینی تھنگ کین ہیپن. آف کورس یہی ہے نا. جی ہاں. یعنی میرا خیال ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں عمران خان حکومت نہیں جائے گی. ہاں البتہ عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں اٹ ول بی کرٹنس. میرا خیال ہے چوہدری صاحب کہ جب اس طرح کے میں اس کو بتاتا ہوں کہ وہ کن پر کر ہاں جی وہ کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ فنڈنگ کیس میں ڈسکوالیفائی ہو جائے گی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ. یہ طویل دورانی کا کام ہے. تو اس کے ذریعے اپنا پی ٹی آئی کی ایک نئی گورنمنٹ بن جائے گی. جی ہاں، پرویز خٹک یا شاہ محمود یا اسد اور عمر ان کے صاحب. ساتھ جہانگیر ترین بھی اسد عمر صاحب کا نام دے دیں. یا اسد عمر جہانگیر ترین بھی اس میں شامل ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو چلائیں گے. جی ہاں، ایک یہ بات. اسد کیسر صاحب بھی. اسد کیسر. جی ہاں. اور پھر نام اتنے بڑھتے جائیں گے. جن پھر انہوں نے کی قصور کی تھا فواد چودھری نے. جی فواد چودھری صاحب کی نظر ادھر کی طرف نہیں، وہ ادھر کی طرف تھی. اچھا. نمبر 2 جو ابھی مارکیٹ میں فلوٹ کر گئی ہے، بڑی خبر کہہ لیں، اطلاع کہہ لیں، افواہ کہہ لیں یا خواہشات دے گھوڑے کہہ لو، وہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جی پیپلز پارٹی نے جو 27 فروری رکھی ہے اور ان کی 23 مارچ تھی وہ رکھی ہے. ان کے خیال میں ہمیں یہ اشارہ ملے ہیں اشارے کہ 27 فروری سے اندر باہر گورنمنٹ جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی. ان کو کسی ستارہ شناس نے بتایا ہے؟ کو پوم منسٹری کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا؟ وہ ہمیں تو پوچھا نہیں، پھر میں ان کو بتا دیتا. پوم منسٹری کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا؟ میرے خیال میں یعنی خان کے ستارے اتنے کمزور نہیں ہیں کہ وہ یعنی ان کی ڈیٹس پر نکل جائے. آپ بھی تو پوم منسٹر ہیں نا؟ پام منسٹر تو نہیں ہوں میں تو بس ستارہ شناس تو ہے نا. ہاں تو آپ کے خیال میں کوئی ہے؟ پر میں کوئی مردم شناس نہیں ثابت ہوا. ہاں مردم شناس تو خیر یہ تھوڑے کو زیادہ سمجھے. ہاں جی، تو وہ تو کافی نہیں ہوئے. کافی لوگ جو ہیں وہ روندے میں نے اپنے زخم چٹ رہے ہیں. وہ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مردم شناسی میں ہم سے غلطی ہو گئی ہے. جی عمران خان صاحب مردم شناس ہیں؟ نو کمنٹ. ٹھیک ہے، میں کچھ بات کر رہا ہوں، آپ ادھر ٹور چلے جاندے. تانوں مجھ وال بھیجنا تو اکٹھے ہل جاندے. اچھا یہ اگلی بات جو ترپ کا پتہ ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو ظاہر ہے وہ اپنے اچھا یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں چوہدری صاحب یہ بالکل گراؤنڈ پہ ایک کوئی پہلیاں نے یہ گراؤنڈ پہ پڑی ہے نا. ابھی وہ پورے نہیں ہوئے. دوسرا ان کا ہے. ہاں جی آگے. تیسرا وہ نون والوں کا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ پنجاب سے ادھر کو آ جاتے ہیں. تو یہ سارے کے سارا یہ ہے کہ اگلے بجٹ سے پہلے نئی ایک حکومت انسٹال کرا کے الیکشن اناؤنس کرا لے. جی ہاں یہ ان پر کام کر رہے. وزیر اعظم اور ان کی ٹیم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کوئی خرچ نہیں ہے. جو ان کے اندر جو خرابی ہے، بگاڑ ہے، اور جو وہ کریکشن کی طرف یعنی نہیں ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو لائن آف ڈائریکشن ہے وہ اس طرف نہیں ہے کہ چیزوں کو پازیٹیولی. اب یہ ہو سکتا ہے کہ صابر شاکر نے یا
ادھر کے کسی اور بندے نے ان کو یہ کہہ دیا کہ آپ جو مرضی بس سانو نہ چھیڑنا، ستے خیران ہے تو نہیں، میرا نہیں خیال، کیونکہ یہ اب وہ چیز نہیں ہے، ورنہ بلا کے یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ ابھی تک میں نے فیصلہ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فیصلے اب میرا خیال ہے تو کارڈ وارڈ تو ذرا وہ ڈسکارڈ ہو چکا ہے، اس لیے جب وہ ڈسکارڈ ہو گیا تو اس کے بعد تو کھیل جو ہے وہ اوپن ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں یہ سنیے ذرا۔ پیپلز پارٹی اور ANP کا تعلق ہے، ہم نے کبھی بھی ان کو اپنا مخالف نہیں سمجھا ہے، ہم نے ہمیشہ ان کو اپوزیشن کا حصہ سمجھا ہے۔ تنظیمی طور پر ارچند کے وہ PDM کا حصہ نہیں رہے ہیں، لیکن تاہم پارلیمنٹ کے اندر اکٹھے پارلیمانی پالیسی اور حکمت عملی طے کرتے ہیں۔ ہم ایک تنظیم کے حوالے سے تو شاید وہ ہمارے حصہ نہیں، لیکن اس کے علاوہ سوچ اور فکر اس حکومت کے خلاف اس پر اب بھی اتفاق رائے موجود ہے۔ اتفاق رائے موجود ہے، سوچ موجود ہے، PDM کو کبھی بھی ہم نے الگ نہیں سمجھا۔ تو اگلا شارٹ سنوائیے جی، استعفوں کی بات کس لیے کی جا رہی ہے؟ استعفے بھی تو ہم لوگ اس لیے دے رہے تھے اور بات کی جا رہی تھی کہ ہم اس کے ذریعے سے فوری طور پر الیکشن حاصل کر سکیں، لیکن اگر یہی استعفے آج ان حالات میں اور ان دنوں میں حکومت الیکشن لینے میں کچھ مشکل پیدا کر رہی ہے تو پھر اسمبلی کی رکنیت کو طاقت بنا کر ان سے حکومت حاصل کی جائے اور الیکشن حاصل کیے جائیں۔ اب چوہدری صاحب معاملہ چلتا ہے آصف علی زرداری صاحب کی طرف۔ اگین مین پلیئر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان کے بغیر نہ عمران خان صاحب کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، نہ نئے انتخابات ہو سکتے ہیں، الا یہ کہ عمران خان صاحب خود ہی اسمبلی توڑ دیں اور الیکشن کروا دیں۔ آصف علی زرداری صاحب وہ PDM کا حصہ بننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، سنائیے جی۔ کیا پیپلز پارٹی دوبارہ PDM کا حصہ بننے جا رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا بیٹا، میں نہیں سمجھتا ہوں کیسا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، PDM کا حصہ وہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان ہاؤس تبدیلی پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ جی، یہ جو جیسے بعض علاقوں کے موسم کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، ہاں جی، کہ وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا۔ جی ہاں، اسلام آباد میں بھی کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے 2 منٹ پہلے شدید دھوپ لگ رہی، اگلے لمحے بادل اچانک آتے ہیں اور بارشیں شروع ہو جاتی۔ اسی طرح سیاستدانوں کے کل کے بیان کا آج حوالہ مت دیا کریں، کیونکہ انہوں نے کسی لمحے کوئی بیان بھی بدل لینا ہے۔ اب میں آپ کو 3000 باتیں بتا چلتا ہوں، یہ تازہ ترین آج کی ہیں، آج کا یہ ہے نا، تو کل اور بدل دیں گے۔ لیکن پھر بھی جو پیچھے چل رہا ہوتا ہے ظاہر ہے، اس لیے ان کے اب وہ جو جتنی چیزوں کی آپ نفی کر رہے تھے نا میرے دوست، تمام وہ چیزیں کر رہے نہیں کر رہے۔ دیکھیں استعفوں سے وہ ہٹ گئے۔ میں اور بات کر رہا ہوں، اب آپ ادھر آپ کی سوئی اٹکی ہوئی ہے، میں آپ کو ادھر اسلام آباد کی طرف لا رہا ہوں۔ جی بتائیں کہ آپ جو پہلے کہہ رہے تھے نا 3.5 سال سے پہلے، اب ان 3.5 سالوں میں کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی جو آپ نے کہی اور اب اس کے برعکس نہیں کر رہے، تو پھر کیا کریں گے پھر آپ؟ چلیں دیکھتے ہیں آگے۔ سنائیے جی، ان ہاؤس تبدیلی پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی باتیں کی جا رہی، کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نو لیگ جو ہے ان میں اتفاق رائے بھی ہو رہا ہے، تو سمجھتا ہے ان ہاؤس تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ انشاءاللہ جی ہاں، ان ہاؤس تبدیلی پہ وہ کہتے ہیں جی ہاں، لیکن جو اگلی بات ہے، پہلے ذرا ان ہاؤس پہ کہہ رہے ہیں جہاں پہ سوئی پھنسی ہوئی ہے، سوئی اٹکی ہوئی ہے جناب۔ چلیں جی بریک کا کہہ رہے ہیں، پہلے بریک لیتے ہیں پھر یہیں سے بات شروع کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی جوڑ توڑ کی، کانسپریسیز کی۔ چوہدری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سوئی، آصف علی زرداری صاحب کی سوئی کہاں پہ اٹکی ہوئی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ان ہاؤس تبدیلی لانی ہے اور مجھے بھی اس پہ ظاہر ان کے بغیر ہو نہیں سکتے، اکیلے مسلم لیگ نواز تو آپ کو پتہ ہے نہ ادھر کی نہ ادھر کی، تو وہ کہتے ہیں کہ پریمیئر شپ واپس اسی فارمولے پہ جائیں، پریمیئر شپ ہمارے پاس ہونی چاہیے، پرائم منسٹر ہمارا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا۔
مسلم لیگ نواز کا وزیر اعظم نہیں ہوگا؟ نہیں، نون لیگ کے لیے تو ابھی کوئی کالا چور بھی بن جائے وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی بھی قیمت پر عمران خان کی چھٹی ہو. نہیں، وہ صرف یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کی چھٹی ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں پھر بجٹ سے پہلے الیکشن ہو جانے چاہیے. فوری طور پہ جو بھی آئیں اسمبلیاں ڈیزالو کریں، 2-4 ہفتوں کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ تیار کیا جائے گا، وہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں، نکل جائیں اور فریش الیکشن کی طرف. جی وہ مطلب ہر چیز ان کی خواہشات پر تو نہیں ہونا. نہیں ہونی. پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ جائے گی تو اگلی راتوں رات آ کے انہوں نے کون سا دودھ اور شہر کی نہریں بہہ جانی ہیں اور اوپر سے ڈالروں کی برسات آ جانی ہے اور لوگوں کے گھروں میں 200 من گندم اور 400 من چاول آ جانے ہیں. نتھنگ آف دی سارٹ. یہی جو دباؤ ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے یا چھوٹی موٹی کمی ہوگی تو لوگوں کی توپوں کا رخ اس وزیر اعظم اور اس گورنمنٹ کی طرف ہو جائے گا جو اس وقت بیٹھی ہوگی. جی ہاں، یہ اس کا ایک ٹیکٹکس ہے. جی تو یہ پولیٹیکل ایک سچویشن ہے. بعض اوقات مثلا یہ لوکل گورنمنٹ میں ہار گئے نا ادھر KPK میں، اور ادھر بھی بری طرح ہار جائیں گے. بعض اوقات اس کے بعد حکومتوں میں لوگ سبق سیکھتے اس سے اپنا ریورس کر لیتے ہیں جنرل الیکشن. اور لیکن یہاں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کا ماڈل اگر جائیں آپ کہ کانگریس جو تھی مسلسل حکومت میں آتی رہی، پھر اندرا گاندھی نے وہ سکھوں والا نہیں ڈسکوالیفائی ہو گئی. جی ہاں، تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا، ایمرجنسی لگا دی، یہ کر دیا، فلاں کر دیا، اور اس کے یعنی نتیجے میں الیکشن ہوئے اور مرارجی دیسائی کی گورنمنٹ بنی. جی ہاں، لیکن وہ تھوڑے عرصہ ہی وہ گورنمنٹ چلی اور اندرا کانگریس جو ہے وہ ایک بڑی اکثریت سے دوبارہ مسلط ہو گئی. تو یہ جو یعنی بریدر ایک آیا تھا عمران خان کا، اب یہ جا رہا ہے کہ اس طرف بڑھ رہی ہے صورتحال پاکستان کی، کیونکہ تھوڑے کے عرصے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک ہوا کا تازہ جھونکا آیا تھا. تو پھر وہی چمڑا رنگنے والی فیکٹری کی طرف سے جو بدبودار ہوا تھی وہ پھر اس نے 4 چفیرے اپنے ڈیرے ڈال دیے ہیں اور وی آر بیک ٹو اسکوئر ون. تو اس طرح کی صورتحال یہاں بنتی نظر آ رہی ہے. ہو سکتی ہے ٹھیک، بار بار کہوں گا، خان یہ ٹرم بھی پوری کر سکتے ہیں اور الیکشن بھی جیت سکتے ہیں اگر وہ اس کے اندر بڑے پیمانے پر کام اپنی کاروائیاں اور بدگمانیاں بھی چھوڑ دیں، بدگمانیاں بھی چھوڑ دیں اور وہ سمجھیں کہ میں ٹھیک ہوں اور سارے باقی غلط ہے. تو یہ اسی سے، اور پھر یہ اس تصور سے بھی باہر نکلیں کہ میں نے اگلا الیکشن ہر صورت میں جیتنا ہی جیتنا ہے یا پھر مجھے تو کوئی کیوں جتوائے گا. جی ہاں، تو وہ تو ان کے ارد گرد کے لوگ یہی کہہ رہے ہیں، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. تو اگلی بات تو اس کا مطلب ہے کہ آصف علی زرداری صاحب میدان میں اور وہی فیصلہ فرمائیں گے، کیونکہ کوئی نہیں، فیصلہ تو اسی ہفتے میں ہو جائے گا. کوئی نہیں، کافی چیزیں تیزی سے ہو رہی ہیں اور میرا خیال ابھی سٹیٹس کو کی طرف ہی جائے گا. سٹیٹس کو، یہ بھی تو سٹیٹس کو ہے، یہ دیکھتے ہیں منی بجٹ پہ کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے، مولانا کا مارچ اور پیپلز پارٹی کا مارچ. زرداری صاحب کیا کہتے ہیں؟ مولانا کے مارچ تک حکومت ٹھہرتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، مارچ تو مولانا صاحب پہلے بھی کرتے. اچھا چوہدری صاحب، ایک اور چیز بھی ہے اس کو آگے، اب گورنمنٹ کو بھی لگتا ہے کچھ نہ کچھ ہے، اس کا پورا فوکس اس وقت شہباز شریف صاحب پہ. شہباز شریف، سلمان شہباز، حمزہ شہباز، کیونکہ وہ جو پچھلے دنوں خبریں بھی آنا شروع ہوئیں کہ وہ فلاں کی گاڑی لاپتہ ہو گئی اور فلاں پتہ نہیں پچھلی سیٹ پہ پتہ نہیں کوئی لیٹا ہوا تھا کہ ڈرائیونگ کوئی اور کر رہا تھا. خیر، تو اس طرح کی چیزوں کو وہ سامنے رکھتے ہوئے جو ڈیزائن ہے اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کا وہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو پورا فوکس کیا جائے. ایک تو آج کابینہ نے فیصلہ کیا کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف پروسیڈ کیا جائے ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، کہ انہوں نے گارنٹر کے طور پہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا تھا اور وہ لازم ناکام رہے. 2 باتیں کی ہیں نا انہوں نے. دوسرا،
سلمان شہباز کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے، تو یہ دونوں کام زیادہ بہتر ہیں یا سلمان شہباز صاحب پہ وہ اعتراض تھا، سلمان شہباز پہ جو آپ نے کہا تھا کہ وہ نجی محفلوں میں گفتگو کر رہا ہے، آپ کی گفتگو کو انہوں نے سیریس لے لیا، تو لہٰذا سلمان شہباز بھی اس وقت ریڈار پہ آ گئے. تو جیسا یہ ایکٹیویٹیز کرنا زیادہ سود مند ہے یا ڈلیور کرنا زیادہ فائدہ ہوگا عمران خان صاحب؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈلیور کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کو نظر نہیں آتا، پتہ نہیں پٹی باندھی ہوئی ہے. ان کا یہ موقف نہیں ہے کہ ہم نہیں ڈلیور کر رہے. اچھا، نو ایبسلوٹلی ناٹ. صحیح. تو پھر میں کوئی مطلب آپ کے خیال میں نے یعنی جتنی زندگی سیاست میں گزاری ہے اور سیاسی اپنا صحافت کی ہے، اس سے تو ہمیں ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کس یعنی کابینہ کا فیصلہ سن لیں. ہاں سنائیے جی فواد چودھری صاحب. وفاقی کابینہ نے آج شہباز شریف صاحب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کو رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اٹارنی جنرل کو ہدایت کی ہے وفاقی کابینہ نے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ سے شہباز شریف کو طلب کر کے دو باتیں ان سے جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں. یا تو وہ اپنے دیے گئے بیان حلفی کے مطابق نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کے اقدامات کریں اور لے کر آئیں. دوسری صورت میں شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا جائے کیونکہ انہوں نے جعلی بیان حلفی دیا ہے اور یہ آرٹیکل 63 کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے ساتھ جو سزا ہے وہ بھی ان کو اکارڈنگلی دی جائے. یہ فیصلہ کیا. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ وفاقی کابینہ کو کیوں فیصلہ کرنا پڑا چودھری صاحب؟ یہ تو فیصلے میں لکھا ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ کے، اور یہ تو پنجاب گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی. نہیں، وفاقی کابینہ تو ہے نا کہ اس کو اصل میں ان اقدامات کا مطلب کچھ نہیں ہے، معاف کرنا، ان کی صرف سیاسی اور صحافتی زبان میں نا فیس ویلیو ہوتی ہے، ہیڈ لائنیں لگوانا. مطلب انہوں پھانسی دلا دینا ان شہباز شریف نے کسی نے. جب یہ نہیں ہو رہا تھا یہ اس وقت تو آپ نے روکا نہیں ہے. تو پینک کہاں ہوا جی؟ پینک پھر کدھر ہے؟ پینک یہ ہے کہ ان کو کسی نے یعنی بالکل اللہ کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صابر شاکر پروگرام کرتے ہیں، ان کو تو کسی پر دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، ہر ایک سے ملنا چاہیے. ہاں یہ بھی بہت بڑا اعتراض ہے جج صاحب. نہیں، میں آپ سے بھی کہتا ہوں اور میں سب سے کہتا ہوں، آرمی چیف ہو، DGI ہو، فلاں جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کو بھی اپنے دروازے کھلے رکھنے چاہیے. وہ مسلح افواج کے وہ سربراہ ہے، پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی نہیں آپ نے دروازے کھول لیں تو کس کے لیے؟ if somebody has something to tell the army chief کہ دشمن یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، تو وہ کس کو بتائے بھائی؟ اور دوسرا، جب آپ خود ٹاسک دیتے تھے 3.5 سال آپ ایک کام ٹاسک دیتے رہے، ٹھیک ہے جی، آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، اور گلگت بلتستان کا معاملہ ہو، نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہو، فلاں معاملہ ہو، بریفنگ دینی ہے، تو اس وقت آپ کو ملاقاتوں پہ اعتراض نہیں تھا، تو آج ملاقاتوں پہ اعتراض کیوں ہے؟ نہیں، اب انہوں نے ایک کہانی گاڑ لی ہے کہ جی ایک وہ سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین ہوتے تھے، ان کے صاحبزادے ہیں، وہ ایک گاڑی میں گئے، آگے ڈرائیور کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے ایک گاڑی کی جو سیٹ تھی اس پر ایک کمر درد کا مریض جو ہے وہ لیٹا ہوا تھا. وہ ایسے گئی گاڑی، ایسے گئی اور پھر فلاں گھر میں جا کے رک گئی اور وہ 6 گھنٹے وہاں رہے اور وہاں ہی ایک اعلیٰ شخصیت پہنچ گئی اور ان کے مذاکرات ہوئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. میں نے کہا بھئی آرمی چیف جو ہے جب لوگوں کو اعلانیہ اپنے بچے کے ولیمے پر بلاتے ہیں، جی ہاں، جب وہ دوسرے فنکشن میں بلاتے ہیں تو ان کو کسی سے بھی اس طرح خفیہ میٹنگ کرنے کی کیا؟ البتہ فوج والوں کا میں نے دیکھا ہے پہلے، اب یہ رواج اب نہیں ہے، پہلے جب وہ جنرل لیفٹیننٹ جنرل تک جو تھے وہ اپنے جب گھر میں ہوتے تھے تو ٹیلی فون جو بھی آتا تھا خود اٹھاتے تھے. جی ہاں، میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں. صحیح ہے. یہ آہستہ یہ تھانے داری کلچر یا پھر کچھ الٹی پلٹی فونے آ جائے. بھائی یہ کیا آپ کو
وائی آر یو بلیمنگ؟ اب آپ کا یہ گیا، اب ہم کہتے ہیں آپ اپنی کارکردگی بہتر کریں، جی ہاں، وہ کہتے ہیں جی فوج ہمارے ساتھ عدم تعاون کر کے ہمیں نکال رہی، وہ فوج کریے، ہم فوج یعنی ہے ہی حکومت کی متحدی کرنے کے لیے. وہ کہہ چکے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی کہہ چکے ہیں کہ ہم سبارڈینیٹ ادارہ ہیں، جی. ذیلی ادارہ ہیں. ہاں، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. خیر ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک ذرا خبر اپڈیٹ کرتے ہیں، چوہدری صاحب کے پاس بھی میرے پاس بھی آئی ہے کہ جو نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی کے خلاف جو درخواست ہے، آئینی درخواست، وہ فائل ہو چکی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. چوہدری صاحب اس کا اگر ہے، اب پہلے تو یہ ہے کہ ہیئرنگ ہوگی، میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس ہوں گے عمر عطا بندیال صاحب، 2 فروری کو اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے اور بہت کم وقت رہ گیا موجودہ چیف جسٹس کا، تو زیادہ چانس ہے کہ وہی سنیں گے. لیکن بینچ تو بنا سکتے ہیں نا، بینچ بن سکتا ہے. تو خیر اور سن بھی سکتے ہیں خود بھی، یہ کیا بات؟ ہاں جی، نہیں خود ہی ظاہر ہے خود ہی ہوں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.